اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اہل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يؤده الیک ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 75۔ انسان کے سامنے جو کچھ بھی ہوتا ہے، اگر اس کا بیک گراؤنڈ معلوم نہ ہو تو وہ بہت زیادہ اریٹیٹ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، اور اپنے لیول سے سوچتا ہے وہ۔ لیکن اگر وہ اس کے پیچھے کا ریزن جان لے تو اس کی فکر، اس کا ٹینشن، پریشانی کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے۔ اب جو کچھ، جیسا میں نے کل بتایا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے پیچھے کا ریزن کیا ہے؟ اور فار ایگزامپل آپ دیکھیے کہ ایک جانور ہے، ہمارے لیے وہ کھانے کی چیز ہے، لیکن ایک دوسری قوم کے لیے وہ کیا ہے؟ خدا ہے، وہ گاڈ ہے وہ۔ تو ہم اس کو دوسری نظر سے دیکھتے ہیں، اور اسی کو ایک دوسرا انسان دوسری نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ بہت مقدس ہے، پاک ہے، ہولی ہے، وہ اسے ٹچ نہیں کرے گا۔ لیکن ہمارے لیے کیا وہ؟ ہمارا خوراک ہے وہ۔ تو اسی طرح سے وہاں جو کچھ چل رہا ہے، اس لیے قرآن کہتے ہیں، اللہ نے قرآن کا کہا کہ روشنی ہے، نور ہے، وہ دکھاتا ہے تم کو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے، وہ سب اس میں دکھا ہوا۔ تو میں اس آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں پہ جو ہو رہا ہے وہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے جو اس میں بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ اوپر سے انہی کا تذکرہ ہے، ان کے پچھلے غلطیوں کا، کہ کتاب والوں میں سے، پیپل آف دا بک، یعنی یہودی، جیوز، ان میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر تم ان کو ڈھیروں مال دے دو، خزانہ، تب بھی وہ لا کر کے تمہیں دے دیں گے کچھ۔ لیکن انہی میں کچھ ایسے ہیں کہ اگر تمہیں 1 دینار ان کو دیے، 1 دینار، اس ٹائم دینار درہم چلتے تھے، دینار سونے کا سکہ ہوتا تھا، تو تمہیں اس وقت تک وہ نہیں دے گا جب تک تم اس کے سر پہ سوار نہ ہو جاؤ، یعنی اس کے پیچھے نہ پڑ جاؤ کہ دو ہمیں۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا فی الامیین سبیل، یہی ریزن ہے کہ ان جاہلوں کے بارے میں ہماری کوئی ذمہ داری، رسپانسبلٹی، پوچھ گچھ نہیں ہے، ہمارے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے باضابطہ کہ یہودی، جیوز، غیر یہودی، اب یہاں پہ امیین سے مراد ان کے علاوہ سب جاہل ہیں، ان کا مال لے لینا،
ان کی جان مار دینا، اس میں کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ ہاں، ایک یہودی، ایک جیوز ایک یہودی سے نہ سود لے سکتا ہے، وہ بھی حرام ہے، نہ اس کی جان اور مال کو ٹچ کر سکتا، وہ سب کا سب ناجائز۔ اب سوچئے کہ جس کو یہ تعلیم دی جاتی ہو، اور باضابطہ ان کے یہ سکھایا جاتا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذہنوں میں بھرا جاتا ہے کہ یہ سب تمہارے غلام پیدا ہوئے ہیں، ان کو مارنا، ان کو نقصان پہنچانا، ان کی چیزیں لے لینا، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اب سوچئے کہ جس کی یہ ذہنیت ہو، اگر وہ مری ہوئی لاش پہ پیشاب کر رہا ہے تو وہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ عورتوں اور بچوں کو مار رہے ہیں تو وہ کون سی بڑی بات ہے؟ چونکہ وہ ان کا یقین اور بلیو ہے کہ ہمیں، اب جیسے ہم بولتے ہیں نا، فار ایگزامپل ہم کہتے ہیں کہ مرغی کو مارنے میں کوئی ہمارے لیے ذبح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، بکری کو اور اس کو بکرے کو ذبح کرنے میں ہمارے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو اسی طرح سے یہ باقی انسانوں کو سمجھتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ ساری چیزیں وہاں پہ چل رہی ہیں۔ اب ہم کس اعتبار سے دیکھتے ہیں؟ یہ انسانیت سے گری ہوئی چیز۔ ہمیں تو قرآن کیا سبق سکھاتا ہے؟ ایک انسان کو اگر بغیر گناہ کے مارا، کوئی بھی ہو، وہ چاہے یہودی ہی کیوں نہ ہو، انسان اگر ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جس نے ایک انسان کو بغیر جرم کے مارا، اس نے گویا کہ پورے انسانوں کو مار دیا، ختم کر دیا۔ اور جس نے ایک انسان کو زندگی بخشی، یعنی مر رہا تھا، اس کو زندہ رہنے میں مدد کی، تو اس نے گویا کہ سارے انسانوں کو زندہ کر دیا۔ تو ہمارا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ ہم کس طرح سوچ رہے ہیں؟ ہمیں کیا تعلیم دی جا رہی ہے، اور ان کو کون سی تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم ان کو مارو، لوٹو، کاٹو، پیٹو، ان کو زمین پہ قبضہ کرو۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ وہ پورا جو غزہ ہے، جو UN کا پارٹیشن پلان تھا، اس میں یہ تھا کہ یہودیوں کو 57% زمین دے دی جائے، اور 43% زمین جو ہے نا فلسطین کی، وہ فلسطینیوں کے پاس رہے۔ اس میں ویسٹ بینک بھی ہے، غزہ، مغربی کنارہ جسے بولتے ہیں اردو میں، اور یہ غزہ کی پوری پٹی۔ لیکن اسرائیل کیا کر رہا ہے؟ وہ پورا ویسٹ بینک میں اپنی آبادیاں بنا رہا ہے، اور بار بار UN اس کو بول رہا ہے کہ یہ ناجائز قبضہ ہے، یہ استعمار ہے، یہ کولونیلزم ہے، سب بول رہے ہیں، لیکن وہ کر رہا ہے اپنا۔ کیوں کر رہا ہے؟ اسی لیے کہ لیس علینا فی الامیین سبیل، یہ سب جاہل ہیں، اور ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہم کریں گے ہمیں کوئی سزا ہونے والے نہیں، یہی ان کو پڑھایا جا رہا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اگر یہ مینٹلٹی ہوگی تو اب آگے جو کچھ ہوگا وہ سب بڑی بات نہیں ہے۔ اور ان کا جو پلان ہے گریٹر اسرائیل کا، وہ سب آپ کو معلوم ہے کہ جارڈن، لبنان اور سیریا کا کچھ حصہ، سعودی عرب کا بھی، سب اس میں شامل ہے، اور مسجد اقصیٰ کو ڈھا کر کے وہاں پہ ہیکل سلیمانی بنانے کا یہ پورا پلان ان کا، آپ دیکھیے نیٹ پر جا کر کے سب پڑا ہوا۔ تو اس کے لیے وہ کچھ بھی کریں گے، وہ سب ان کے لیے جائز ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے وہ جس کے پاس اصل اختیار اور پاور ہے، ہم اسی سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے۔ جس طرح سے ان کو رومیوں کے ہاتھوں پٹوایا تھا، اور عیسائیوں کے ہاتھوں، کہ ان کو پناہ بھی 1941 میں جو جنگ ہوئی تھی، سیکنڈ ورلڈ وار، کتنا مارا تھا ہٹلر نے ان کو، 60 لاکھ ان کو مار کر کے، اور پورا یورپ سے بھگا دیا۔ یہ جہاز میں بھر کر کے آئے تھے، اور اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یورپ ڈسٹرائڈ اس، یو ڈونٹ ڈسٹرائے آور ہوپس۔ یہ فلسطین جب آئے تھے تو یہ لکھ کے لائے تھے جہاز پر کہ بھیک مانگ رہے تھے، اور آج یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ تو یہ دن پلٹتے رہتے ہیں، اور اس میں ہماری کیا کمیاں ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے۔ یاد ایک لاسٹ پوائنٹ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امت چھوڑ کے گئے تھے، متحد اور یونائٹڈ،
ایک امیر سارے مسلمانوں کا. ابو بکر تھے, سارے صحابہ ان کے پیچھے تھے. حضرت عمر تھے, سارے صحابہ ان کے پیچھے تھے, سارے مسلمان جب تک آٹومن امپائر تھا, آپ کو معلوم ہے, سلطان عبد الحمید کے زمانے میں یہ لوگ آئے تھے اور کہا تھا کہ فلسطین میں ہمیں جگہ دے دیجیے رہنے کے لیے. تو اس نے معلوم کیا کہا, زمین سے ایک وہ اٹھایا تنکا, اور تنکا اٹھا کر کے کہا کہ اتنی سی بھی زمین میں تمہیں نہیں دوں گا, اتنی سی, بھاگ جاؤ یہاں سے. چلے گئے. لیکن یہی جب عربوں نے بغاوت کر کے وہ آٹومن امپائر عثمانی حکومت کے ٹکڑے کر دیے اور چھوٹے چھوٹے یہ کیا بولتے ہیں گاؤں دیہات کی طرح عرب امارات, سعودی عرب سب بٹ گئے, اب اس کے بعد لا کر کے ان کے سینے میں خنجر گھونپ دیا کہ رہو یہیں پہ تم, نہیں سانٹ ڈالیں. اور اس کے بعد سے ابھی تک وہ پیٹ رہے ہیں اور یہ پٹ رہے ہیں. کیوں؟ امت کو توڑ دیا انہوں نے, ختم کر دیا. اور نعرہ کیا دیا تھا معلوم ہے؟ العربیہ, ہم عرب ہیں, ہم الگ رہیں گے, ہم ان کی حکومت برداشت نہیں کریں. کن کی؟ یہ عثمانیوں کی. اور تو ظاہر بات ہے کہ جو کیا اس کی سزا بھگت رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں ساری دنیا میں. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ پھر سے متحد ہونا, اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. اللہ تعالیٰ کو تھامنا اور دوسرا متحد ہونا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے.